روزنامہ جنگ، دولے شاہ کے چوہے، تحریر عطاء الحق قاسمی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میرے بہت سے قارئین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے اس دور میں ایک طبقہ شیطان کی عبادت کرتا تھا۔ گجر خان کے قریب سڑک سے 1.5-2 کلومیٹر پرے ایک ٹیلہ تھا جس پر مختلف رنگوں کے علم لہرا رہے ہوتے تھے، اور وہاں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں شیطان کے پجاری برہنہ ہو کر دھمال ڈالنے میں مصروف رہتے تھے۔ علاقے کے افراد میں سے جب کسی نے انہیں روکنے کی کوشش کی، وہ وہیں پھڑک کر مر گیا۔ یہ لوگ خود کو کھلم کھلا شیطان کے پجاری کہلاتے تھے۔ ایک دفعہ علاقے کے مکینوں نے ان کے خلاف جدوجہد کرنے کی ٹھانی۔ ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور اس تحریک کے روح رواں کو اسٹیج سے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے ابھی ابتدائی کلمات ہی ادا کیے تھے کہ ان کی زبان بند ہو گئی، اور کچھ دیر بعد وہ لڑکھڑا کر وہیں گر گئے۔ جلسہ تو تتر بتر ہونا ہی تھا، اس کے باوجود چند نوجوانوں نے ہمت کی اور انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے، جہاں وہ کافی مدت زیر علاج رہنے کے بعد بولنے کے قابل ہوئے، مگر اس کے بعد وہ ساری صورتحال سے بیگانہ ہو گئے۔ وہ اب صرف معمولات زندگی ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شیطان کے پجاری پورے ملک میں پھیل گئے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے علاقے کے کسی اونچے ٹیلے پر برہنہ رقص کرتے تھے۔ لوگ یہ سب دیکھتے اور کڑتے تھے، مگر عجیب بات ہے کہ جب کسی محفل میں ان کے خلاف کوئی زبان کھولتا، وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں کچھ اخبارات نے اس صورتحال کے خلاف اداریے لکھے، بعض کالم نگار بھی میدان میں آ گئے، مگر ان سب کو کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا اور یہ لوگ کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھتے اور دل میں پختہ ارادہ کرتے کہ جو ہو سو ہو، مگر وہ کلمہ حق ضرور بلند کریں گے۔ مگر جب وہ اپنی تحریر مکمل کرتے تو حیرت انگیز طور پر وہ اس شیطانی ٹولے کے حق میں ہوتی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ عوام کے ذہن بدلنا شروع ہو گئے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد شیطان کی پجاری ہوتی چلی گئی۔ اور ہاں، اس دور میں ایک یہ بات بھی دیکھنے کو آئی کہ شیطانی ٹولے کے خلاف بولنے والوں کو سزا کے بجائے جزا ملنا شروع ہو گئی۔ ایک دن اچانک انہیں پتہ چلا کہ حکومت میں انہیں ایک بلند عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پر زباں بندی کر لی۔ جو صحافی صورتحال پر ہلکے پھلکے انداز میں اظہار خیال کرتے تھے، ان سے چشم پوشی اختیار کی جانے لگی، اور یوں مستقبل قریب میں وہ لاوا پھٹ سکتا تھا جو بہت سے دلوں میں ابھی تک پک رہا تھا۔ ان کے دلوں کی تھوڑی بہت تشفی ہو گئی اور اس شیطانی تحریک کو دوام ملنے لگا۔ اس دور میں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ محکمہ اطلاعات نے کچھ کالم نگاروں کو بھاری معاوضے کے عوض تحریک کے حق میں راہ ہموار کرنے کی ترغیب دی، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں جھوٹ کے انبار لگا دیے۔ ان کی تحریروں سے لگتا تھا کہ پاکستان پہلی بار اپنی صحیح منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ بظاہر شیطان کے پجاریوں کی حمایت نہیں کرتے تھے، بلکہ کہیں کہیں انہیں رغیف بھی دیتے تھے، اور یوں ان کی تحریر کم پڑھے لکھے اور کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شیطانی ٹولہ مسجدوں، مزاروں، درگاہوں اور علماء و مشائخ کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ مسجدیں پہلے کی طرح آباد تھیں، درگاہوں پر نظر و نیاز کا سلسلہ بھی ہمیشہ کی طرف قائم و دائم تھا، چادریں بھی چڑھائی جاتی تھیں، عید میلاد النبی اور محرم کے جلوس بھی پوری آن بان شان سے نکلتے تھے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے دوران یا کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کے دوران شیطان الرجیم کہنے لگتے اور وہاں آ کر اٹک جاتے۔ بہرحال یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ پاکستان کئی سال تک اس صورتحال سے گزرا، اور پھر ایک دن قدرت کو پاکستان پر رحم آ گیا اور ملک اس صورتحال سے نکل آیا۔ الحمدللہ آج ہم شیطانی ٹولے کے چنگل سے نکل گئے ہیں۔ اب خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، البتہ ایک طویل عرصے تک ایک غیر معمولی صورتحال میں زندگی گزارنے کے بعد لوگوں کے سر چھوٹے اور منہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے شیطانی ٹولہ اب بھی کچھ ایسی ہی کارروائیوں میں مشغول ہو جس سے پاکستان کی آئندہ نسل والے شاہ دولے کے چوہے بن کر رہ جائیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اسے میری خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں،
لیکن میرے نزدیک نا امیدی سے خوش فہمی بہرحال بہتر ہے۔